الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ولایت فقیہ کے موضوع پہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ولایت فقیہ، ولایت، فقاہت و عدالت، اس سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ اس کتاب کی 7 فصلیں ہیں۔ ہم پہلی فصل میں تھے کہ جس میں آزادی ہے، عبودیت ہے، قانون ہے، اس کے بارے میں آیت اللہ جوادی عاملی نے مقدمتاً گفتگو کی ہے، کیونکہ ولایت فقیہ کا حقیقی مقدمہ یہی بنتا ہے۔ انسان اگر آزاد ہے تو کب آزاد کہلاتا ہے؟ جب وہ عبد الہی ہو۔ اسے ثابت کی ہم نے گزشتہ دروس میں آیات اور روایات اور عقلی ادلہ کے ذریعے سے۔ آزادی محدود ہے انسان کی، اور اسی آزادی محدود میں یہ وجود محدود زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر عبودیت الہی، یہ حقیقت میں آزادی بشر کہلاتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا عبد نہیں ہے تو پھر وہ اپنے نفس کا، ہوا و ہوس کا پجاری یا اس کا غلام ہے۔ اس غلامی نفسانی سے اور اس دنیا کے مختلف طرح کے طواغیت سے آزادی اللہ کی غلامی سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کو ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، آیات، روایات اور عقلی ادلہ، کہ عبد الہی بنے گا تو آزاد ہے، وإلا آزاد نہیں ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ٹاپک آیا کہ قانون کون بنائے، کیونکہ ولایت فقیہ کی بحث حکومت کے مرحلے پہ آتی ہے۔ حکومت سب سے پہلے نہیں ہے، سب سے پہلے خود بشر ہے، زمین ہے، بشر کا اس کائنات سے رابطہ ہے، یہ سب سے پہلا آغاز ہے۔ سب سے پہلا آغاز ولایت فقیہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کا وجود اس زمین پر، اور انسان کا مخلوقات کے ساتھ جو اللہ نے خلق کی ہے، چاہے وہ نوع انسانی سے ہو یا غیر از نوع انسانی سے ہو، اس زمین کے اوپر انسان کا اس خلقت سے تعلق۔ یہاں سے پھر بحث آتی ہے آزادی کی، یہاں سے بحث آتی ہے عبد اور آقائیت کی۔ ادھر سے ایک ذیلی بحث ہمارے پاس آئی قانون کی، کون قانون بنائے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ طبع انسانی وہ طغیانیت چاہتی ہے، طاغوت گر یا طغیانیت کی طرف مائل ہے، وہ تجاوز کرتی ہے، انسان کا غضب ہے، انسان کے شہوت ہے، جو قابو نہیں کرے گا وہ اس کے دائرے سے نکلتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارے روز مرہ کے عام زندگی کے امور میں ملاحظہ کرنے والی چیز ہے۔ آپ اور میں آئے روز دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے غضب کو، اپنی شہوات کو اور اپنے نفسانی خواہشات کو قابو نہ کریں تو یہی انسان کو تجاوز کی طرف لے جاتی ہیں، حد سے باہر نکال دیتی ہیں۔ بس تب اس کو اس طرف ابھارتی ہے فطرت، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت پہ، امنیت کی طرف، سکون کی طرف، صلح کی طرف اور فساد سے بچانے کی طرف انسان کو لے کے آتی ہے۔ بس ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تب چونکہ انسان کی طغیان گر ہے، طغیانیت تب میں پائی جاتی ہے، اور عموماً لوگ فطرت پہ زندگی بسر کرتے ہیں یا اپنی تب کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں لوگ طبع پہ زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے مزاجوں پہ چلتے ہیں۔ اب کسی نے اپنے مزاج کے مطابق کوئی غلط نظریہ قائم کر لیا، کوئی غلط فہمی پیدا کر لی، تو وہ اسی طرح سے رکھے گا اپنے آپ کو، وہ نہیں اپنے اندر سے اس کی اصلاح کے لیے خود قدم اٹھاتا، جبکہ فطرت اسے ابھار رہی ہے کہ تم اصلاح کی طرف اٹھاؤ، تم امن کی طرف قدم بڑھاؤ۔ یہاں پہ آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر یہ ہے کہ قانون کی ضرورت طبع انسانی و مزاج انسانی کی بنیاد پر پیش آئی، جبکہ غربی ایک تفکر ہے، اور وہ بھی ہم نے کہا کہ اس کے ابھی ہم کاملاً انکار نہیں کرتے، ایک حد تک ان کی بات بھی درست ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے اس دنیا میں ضرورت زندگی اور مفادات کو قانون کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک حقیقت رکھتی ہے۔ لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ دقیق تر ہے، آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب جب قانون بنانے کی بات آئی تو یہ ہم نے گزشتہ درس میں ٹاپک پڑھا کہ قانون الہی ہو یا قانون بشری ہو، کیونکہ ہر دو دعوے دار ہیں کہ میں قانون بناؤں گا، کس کو حق حاصل ہے؟
ہم نے عقلی طور پہ ادلہ پڑھی اور عقلی دلیل سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ قانون بنانے کا حقیقت میں پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے حق کس کو حاصل ہو، پھر یہ فیصلہ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھے گا یا بشر خود بھی قانون بنا سکتا ہے۔ یہ تو بات کی بات ہے، پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ قانون بنانے کا حق کس کو ہے؟ کیا ہر کوئی اپنا قانون بنا سکتا ہے؟ اگر ہر کوئی قانون بنانے لگ جائے تو حرج مرج اور فساد لازم آ جائے گا۔ مثلا پولیس والا کسی کو پکڑے کہ تم نے ٹریفک سگنل کیوں توڑے ہیں، کیوں تم نے اشاروں کے اس نظم کو توڑا ہے اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، وہ کہتے ہیں میں اس قانون کو مانتا ہی نہیں، میرا اپنا قانون ہے۔ تیسرا جو ہے اسے عدالت میں کھڑا کر دیا جائے کہ تم نے اس کے اوپر کیوں ظلم کیا، زمین غصب کیوں کی، وہ کہے گا میرا اپنا قانون ہے، تمہارے قانون کے مطابق غصب ہے، میرے قانون کے مطابق غصب نہیں ہے۔ ہر کوئی اگر اپنا ہی قانون لے آئے تو کوئی جی سکے گا اس کائنات میں؟ کوئی بھی نہیں جی سکے گا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ سوال ابھرتا ہے کہ آپ پہلے تشخیص دیں کہ قانون کون بنائے، یعنی اس کے قانون بنانے والے میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کو یہ سوال زیادہ واضح تر ہے۔ قانون بنانے والے میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ قانون بنائے؟ اگر وہ خصوصیات نہیں اس میں پائی جاتی تو اسے قانون بنانے کا حق حاصل ہے؟ اسے حق حاصل نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت جو عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور انسان بھی اسے تسلیم کرتا ہے، اس کے سامنے انسان کی اصل حاجات و ضروریات کا علم ہونا چاہیے، یعنی خلقت انسانی آشکار ہو۔ اس سے کیا مراد ہے خلقت انسانی آشکار ہو؟ یعنی انسان اس دنیا میں دیگر مخلوقات کے ہمراہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کی کچھ حاجات ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہیں۔ بس آپ نے پہلی چیز کیا رکھی؟ خلقت انسانی کا اسے علم ہونا چاہیے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہان بینی، انسان شناسی اور جہان شناسی ہونی چاہیے اس کے پاس۔ جیسے انسان شناسی اور جہان شناسی ویسا وہ آگے قدم اٹھائے گا۔ اسی کے ضمن میں دوسرا ہمارے پاس بات آ جاتی ہے اس شخص کو یا اس ذات کو، جو بھی ذات ہو جو قانون بنانا چاہتی ہے، اس کو یہ معلوم ہو کہ انسان کا نفع کس میں ہے اور سعادت کس میں ہے، اور انسان کا نقصان اور خسارہ کس میں ہے۔ اگر اس کو یہ قانون پتہ ہی نہیں ہے کہ نفع کیا ہے انسان کا اور خسارہ انسان کا کیا، اور قانون بنا دے سب کو ہی ہلاک کر دے۔ ایسی کتنی ہی دوائیاں انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کی گئیں اور پتہ لگا کہ لاکھوں افراد کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی بیکار سیاستوں کہ انہوں نے منصوبہ میں ان کو جو ترقیاتی منصوبہ میں ڈھالتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ فائدہ دے، الٹا انہیں وہ نقصان پہنچا گیا۔ کتنی ایسے وہ چیزیں ہیں، یعنی نکلے وہ بچانے کے لیے تھے اور اس سے بھی بڑی تعداد کو وہ ہلاکت کے گھاٹ اتارنے میں کا سبب بن گئے۔ بس ایسے انسانی فیصلے ہوتے ہیں، فوجی فیصلے ایسے بہت سارے ہیں، جنگی فیصلے ایسے ہیں، بادشاہوں کے سلاطین کے فیصلے ایسے ہیں کہ جس پہ انہوں نے پوری کی پوری قوموں کو داؤ پہ لگایا کیونکہ انہیں نفع اور نقصان کا صحیح علم نہیں تھا۔ یہاں پہ ہم نے ملاحظہ کیا اس میں یہ صفت ہونی چاہیے انسان کا نفع اور انسان کی سعادت کس میں ہے، اور انسان کے خسارہ اور انسان کا نقصان اور ہلاکت کس میں ہے۔ جس کو یہ نہیں دقیق طور پہ پتہ وہ قانون بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکے گا۔ یہ ہم نے اس میں پھر بیان کیا کہ انسان کا قانون کیسا ہو۔ نمبر 3، انسان کا جو طبیعت یعنی اس جہان سے رابطہ ہے، اس رابطے کی بڑی عمیق اسے خبر ہو۔ وَإِلَّا ممکن ہے کہ وہ انسان کو کوئی نفع پہنچانے کا قانون بنائے اور ہزاروں چیزیں برباد کر دے گا، جیسے ابھی درخت سارے کاٹ کے لے جاتے ہیں، یا انسان کیا چیز کھا لے کیا چیز نہ کھائے اسے پتہ ہی نہیں لگے گا۔ انہوں نے قانون بنائے ہاں جو بھی چرند پرند ہے جیسے بھی مرا پڑا نظر ہو، مردار ہو ذبح ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کھا لو، اور کچھ مدت کے بعد پتہ لگا اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوئے، یعنی ہر دو طرف نقصان ہے۔ بس تیسری چیز کیا ہے کہ انسان کا جو معاملہ ہے جہان کے ساتھ، اس معاملے کی اسے بڑی دقیق خبر ہو۔ یہ تین چار امور ہمارے پاس بن جاتے ہیں کہ جو آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان شناسی اس کے پاس ہونا چاہیے، جہان شناسی ہو، یعنی نمبر 2 انسان کی سعادت اور انسان کے ہلاکت اس کے امور کا پتہ ہو۔
اور نمبر 3، انسان کا طبیعت کے ساتھ، اس جہان کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ اگر اسے رابطے کی تحقیق خبر نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ ایک کو کوئی فائدہ دینے کے لیے اختیارات دے اور اس کی وجہ سے جانوروں کی نسلیں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں، درخت بھی زمین پہ ختم ہونا شروع ہو جائیں، ایٹم بم بنا کے پوری دنیا کو ہی برباد کرنا شروع کر دے تو انہیں کیا کیا کرنا شروع کر دے گا۔ پھر انہیں خیال آئے گا نہیں اب ایٹم بم نہ بنانے کا قانون ایجاد کیا جائے، لیکن اپنے اوپر انہوں نے وہ قانون لاگو ہی نہیں کرنا، جیسا کہ ابھی UN ایک غلام بنی ہوئی امریکہ کی، اور امریکہ اس کے ذریعے سے خود بادشاہ اور سب کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ طبیعت کے ساتھ، جہان کے ساتھ انسان کے رابطے کی اگر صحیح خبر نہ ہو تو تب بھی قانون صحیح نہیں بنتے۔ یہ بات اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ گھرانوں میں تربیت نہ ہونے کے اسباب اور اداروں میں ایک فرد کی تربیت نہ ہونے کے اہم ترین اسباب یہی ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس انسان یا اس شخص کے اندر کون سی چیزیں اور خصوصیات جنم لینی چاہیے اور کون سی ختم ہونی چاہیے، کب وہ اس جہان میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور کب استعمال نہ کرے۔ کوئی قانون بندی ہونی چاہیے۔ مثلا آپ گھر میں آزاد اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں اور ان کے صرف اور صرف آرام، سکون، کھانے پینے اور خواہشات کا صرف اہتمام کریں اور کسی چیز کا اہتمام نہ کریں۔ آپ اگر اس طریقے سے انہیں قانون کے مطابق ڈھالیں گے، صرف کھانے پینے، آسائشوں، تمناؤں کی تو آپ نے قانون بنا دیے، لیکن نہ کوئی عبادت کی فکر ہے، نہ آداب اور اخلاقیات کی فکر ہے، نہ چھوٹے بڑے کا ادب آداب ہے، نہ اس کو کبھی ابھارا ہے کہ تم مثلا صفائی ستھرائی، نظافت کی طرف آؤ، فلاں چیزوں کی طرف آؤ، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ نتیجتاً وہ کیا بنے گا؟ وہ ایک تخریب کار شخصیت بن جائے گی، کیونکہ انسان نسب کے اعتبار سے تو محترم ہم نہیں ہو جاتا، یعنی اس کے اندر اوصاف عالیہ نسب سے تو نہیں آ جاتی، وہ تو اپنے اندر اجاگر کرنے سے آتی ہیں۔ اگر نبی خدا کے ساتھ ایک ان کے فرزند کی نسبت ہو جائے اور وہ معاشرے کی وجہ سے گمراہی کے راستوں پہ چل پڑے، گمراہی کہلائے گا وہ، تو ہم کجا ہماری اولاد ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھرانے کے بارے میں نئی خبر کہ اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں سازگار ہیں، کون کون سی خوراک، کون کون سے ٹائمنگ کہ جن میں وہ سوئے جاگے، کون کون سا لباس، کون کون سی عادات اور حرکات، کس طریقے سے وہ رویہ اختیار کرے، سلوک اختیار کرے، نئی خبر تباہ ہو جائے گا وہ۔ اسی طرح ایک ادارے کے اندر ہے، ایک جب طالب علم آتا ہے اس کے پاس تو یہ خبر نہیں ہے، بچے کو تو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اسی طرح طالب علم کو کبھی یہ خبر نہیں ہوتی کہ کیا میرے اوپر اس کے برے اثرات ہیں۔ مثلا وہ فجر کے ٹائم لیٹ نماز پڑھتا ہے، ٹائم پہ نماز پڑھتا چھوڑ دیا جائے، وہ کوئی 12 بجے یا 10 بجے اٹھتا ہے یا وہ سوتا ہی نہیں ہے، آزاد ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے رہے، وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا اسے آزاد چھوڑ دیں۔ آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ ادارہ نہیں ایک فساد کی جگہ بن جائے گا۔ وہ جو اندرونی امراض ہیں، وہ امراض ان کو آپس میں جھگڑنے اور بری عادات میں ملوث ہونے کا باعث بن جائیں گے۔ یہاں پہ ضروری ہے کہ ایک ایسے قانون کو جنم دیا جائے کہ جو ان کی سعادت کا باعث بنے، جو ان کے عادات، اطوار، ان کے کردار اور ان کی امور کو درست کرے، منظم کرے، نہ کہ چھین لے۔ چھیننا مقصود کبھی نہیں ہوتا، یعنی مجرم جب بنتا ہے اسے آخری درجے پہ سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ مقید ہو جائے، وَإِلَّا اصلاح کے لیے دین اسلام نے یا قانون سازی ایک معاشرے کے اندر کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور وسیع پیمانے پہ ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں کہ اگر طبیعت کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر صحیح اور دقیق خبر انسان کو نہ ہو، وہ اس کے مطابق قانون نہیں بنا سکے گا۔ آپ قانون بنائیں کہ صرف ٹھیک ہے یار درس میں حاضر ہو جانا، بقیہ تم آزاد ہو، وہ اس کے اندر کتنی برائیوں کو پیدا کر دے گا۔ لیکن آپ اسے مقید کریں گے کہ دیکھو ایک ہم دینی پلیٹ فارم بناتے ہیں، اس میں مصولیت اور ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اس کے اندر اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر تمہیں دباؤ دینا چاہیے، اسے دبانا چاہیے، اسے دبا کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ خدمت کا پہلو تم میں زیادہ ہونا چاہیے، اظہار و قربانی کا پہلو ہونا چاہیے، اگر نقائص تم دیکھتے ہو نظر انداز کر دینے چاہیے، ادب اور احترام اور اخلاقیات کا پہلو ہونا چاہیے۔ استاد شاگرد ہے، بالآخر دو مومن برادر مومن ہیں آپس میں،
آپ یہ ساری چیزیں جب لے کے آئیں گے، یہ دین کیا کر رہا ہے انسان کے ساتھ، اس کی تربیت کے لیے، اس کی سعادت کے لیے ایک قانون سازی کر رہا ہے۔ اگر اس میں تجاوز ہو جائے، یعنی نصیحت کے دامن میں اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اسے منظم کر رہا ہے۔ قانون ایک آ کے دستور کے طور پہ جب بن جاتا ہے تو اس میں ڈھلنا ضروری ہے، وَإِلَّا طبع انسانی کے خوب کھاؤ، اب وہ کھاتا رہے، دوسرے کا حصہ بھی کھا جائے گا، تیسرے کا حصہ بھی کھا جائے گا، فریج جو ہے وہ خالی چلتا رہے گا، پھر کیوں کوئی چیز نہیں رکھتا، کیوں وہ دیگر کھا جاتے ہیں۔ آپ کہیں کہ انہیں حلال حرام بتائیں، کہتے ہیں وہ تو ہنس کے ٹال دیتے ہیں، حلال حرام کیا ہوتا ہے، یہ عام ہے ہمارے معاشروں میں۔ انہیں آپ یہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے، پوری دنیا، چھوٹے چھوٹے بچے 7 بجے اٹھ کے نکل جاتے ہیں اسکول پڑھنے کے لیے، آپ کیوں کہ 10-11 بجے تک سو رہے ہیں؟ کہ میرے دل چاہتا ہے، تب ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا مجھ سے، مجھے تو یہ والے اندر سے مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اب اس کے تب کے مطابق چلے، وہ اپنے اوپر ایک ظلم کر رہا ہے، وہ وہاں پہ ایک ماحول سازی کر رہا ہے، وہ وہاں پہ ایک دینی امور کے اعتبار سے غیر ذمہ دارانہ ایک عمل کو انجام دے رہا ہے۔ بالآخر قانون وہاں پہ اس کو درست کرے، کیونکہ کسی اور کو تو اس کا حق حاصل نہیں ہے، وہ آ کے اس کو منظم کرے، مرتب کرے، اس کے اندر سے منفی چیزوں کو ختم کرے۔ اسی طرح ایثار اور قربانی کے اعتبار سے دیگر امور ہے، کھانے کی امور آپ دیکھیں نہیں چل سکتے، بالآخر قانون آ کے چلا دے گا۔ آپ نصیحت کرتے رہیں، اس کے اندر فطرت کو جگائیں، اس کو اتنی نصیحت کریں کہ احساس اس کے اندر ابھر جائے، پھر تو چند سالوں کے بعد ہی کوئی بیٹھ کے کھانا کھا پائے گا۔ لیکن قانون کیا کرتا ہے؟ وہ اگلے دن ہی اس کو درست کر دیتا ہے، وہ 2 چیزوں میں اسے کھڑا کرتا ہے کہ یا اسے عمل کرو، یا پھر تمہارے لیے اس قانون کی مخالفت کے نتیجے میں یہ پاداش ہے تمہاری، اس کے مطابق تمہیں چلنا پڑے گا۔ اب وہ 2 میں سے ایک کا انتخاب کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا قانون آ کے انسان کو منظم کرتا ہے، لیکن قانون اندرونی طور پہ تبدیلی نہیں پیدا کر دیتا، اس لیے انسان کو بالآخر ضرورت ہے تزکیہ نفس کی، بالآخر انسان کو ضرورت ہے فطرت کے جگانے کی۔ بس قانون آ کے زندگی بسر کرنے کا ماحول فراہم کرتا ہے، قانون نشو و نما کا ماحول فراہم کرتا ہے، وہ اندر سے ویسا ہی رہتا ہے، وہ ہمارے سامنے دباؤ کی وجہ سے بیٹھ جائے گا، ڈٹ جائے گا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا کہ میں درست ہو گیا، وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا یہ درست ہو گیا، وہ اس وقت سمجھے گا کہ یہ اندرونی طور پہ درست ہو گیا جب اپنے ارادے کے ساتھ وہ ایک نیکی کو انجام دے گا۔ جب قانون نہیں ہے اور ایک ایسے عمل کو انجام دے رہا ہے کہ جو باکمال لوگوں کی نشانی شمار ہوتا ہے، باکمال لوگوں کا راستہ شمار ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندرونی طور پہ اصلاح اس کی ہوگی۔ وَإِلَّا قانون ظاہری اصلاح کرتا ہے اور تزکیہ نفس جڑ اور باطن سے اصلاح کر دیتا ہے انسان کی۔ اس کے اوپر ہم نے بیانات پڑھے، یہاں پہ پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اتنا دقیق تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہو سکتا ہے، جس نے انسان کو خلق کیا اسی کو پتہ ہے کہ انسان حقیقت میں کیا ہے۔ ہم تو سال ہا سال ریسرچ کر کر کے ایک جگہ پہ پہنچیں تو تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ اس کی آنکھ کے لیے مضر چیز تھی، یہ اس کی جلد کے لیے مضر چیز تھی، یہ اس کے معدے کے لیے مضر تھا، یہ اس کے اجتماعی ماحول کے لیے نقصان دہ تھا، اور اس طرح کی دیگر چیز۔ جیسے غرب 300-400 صدیاں ایک انتہائی فسق و فجور اور بدکاری کی زندگی بسر کر کے اس نتیجے پہ پہنچا نہیں، فیملی سسٹم ضروری تھا، کیونکہ نفسیاتی مریض ادھر زیادہ ہیں، خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، تو وہ فیملی سسٹم کو ابھارنے کے چکروں میں اب وہ دادا دادی دکھاتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں، میاں بیوی کو ساتھ دکھائیں گے اور بوڑھوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ ایک ماحول بنا کے دکھانا چاہتے ہیں۔ وَإِلَّا سنگ دلی کا ادھر ماحول ہے، وہاں پہ شادی شدہ ہوتا ہے تو تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، جبکہ ہمارے ممالک میں شادی شدہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو قوی محسوس کرتا ہے۔ پہلے تنہا تھا، اب تو اس کا غم بٹ گیا، اب تو اس سے پوچھنے والے اس کے مزید پیدا ہو گئے۔ تو یہ ہیں انسانی قوانین کا خدشات۔ تو آپ نے اس جگہ پہ دقت کی کہ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے، چونکہ خالق ہے وہ۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، اس لیے اولاً چونکہ خالق ہے اس لیے بہتر جانتا ہے انسان کی سعادت کس میں ہے اور انسان کے ہلاکت انسان کی کس میں ہے، وہ ذات بہتر جانتی ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دقیق طور پہ معلوم ہے کہ اس جہان سے انسان کیسا رابطہ رکھے، یعنی کیا چیز کھائے کیا چیز نہ کھائے، کیا چیز پہنے کیا چیز نہ پہنے، کون سا عمل انجام دے کون سا عمل انجام نہ دے، آیا
سورج نکلنے سے پہلے اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس دوران میں انسان 2 رکعت نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کی تب پہ چھوڑ دیا جائے کہ بھائی تم سوئے رہو غافل ہو کے، یا نہیں ضروری ہے کہ اٹھ کے تم نماز پڑھو؟ یہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ پہلو ہم دقت سے روایات کے تناظر میں دیکھ چکے تھے، اور اس میں ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ خالق ہے، چونکہ رب ہے، مالک ہے، علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، یہ صفات باری تعالی ہیں، اس لیے وہی حق رکھتا ہے کہ انسان کے لیے قانون بنائے، کوئی اور حق نہیں رکھتا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کے لیے فقط حکم ہے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے قانون بنائے؟ کیونکہ ڈائریکٹ انسان اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اور رابطہ قائم کر سکتا ہوتا تو پوچھ لیتا کہ بار الہ آپ بتا دیں اجتماعی طور پہ ہم کون سے قانون کو قانون قرار دیں اور انفرادی طور پہ کس کو قانون قرار دیں۔ ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ضعیف وجود ہیں اور وہ بہت قوی وجود ہے، وہ اس قدر قوی وجود ہے کہ اگر اس سے ڈائریکٹ ارتباط ہو تو اصلاً ہمارا وجود قائم رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً ٹرانسفارمر بجلی کا ایک بہت قوی اور ایک بڑا منبع ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور ہمارے پاس یہاں پہ جو تار میں کرنٹ آ رہا ہے وہ ضعیف وہی کرنٹ ہے، لیکن ضعیف وہ منبع ہے۔ اگر بلب کو آپ اس ضعیف تار کے ساتھ لگاتے ہیں تو بلب جل جاتا ہے، لیکن اگر آپ بلب کو ٹرانسفارمر کے ساتھ لگائیں کیا حال ہوگا؟ ٹرانسفارمر اس کے ساتھ ٹکرائے تو کیا ہو جائے گا؟ بلب باقی رہے گا یا نہیں؟ پھٹ جائے گا۔ لہذا واسطہ در واسطہ بنا ٹرانسفارمر سے، یہاں تک کہ ہمارے لیے سازگار ہو گیا کہ ہم اس کرنٹ سے رابطہ قائم کریں۔ لہذا وہ منبع وجود و منبع ہدایت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، لیکن اس کے ساتھ تنزل ہوتا رہا اس کی طرف سے، اور واسطے ایجاد ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس واسطے تک اللہ تعالیٰ نے ہماری رسائی حاصل کی کہ جس سے اگر ہمارا رابطہ ہو تو ہمارے لیے قابل تحمل ہے، ہم ہدایت کو لے سکتے ہیں۔ یہ جب بات سامنے آئی تو اس واسطے کا نام کیا ہے؟ اس واسطے کا نام نبوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واسطے کا نام نبوت قرار دیا ہے۔ لہٰذا انسان کو خداوند متعال نے آزاد اس طور پہ نہیں چھوڑا کہ جو مرضی وہ اس دنیا کے اندر کرتا رہے، بلکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون رکھ دیا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سعادت سے ادھر مراد کیا ہے؟ یہ مقدمہ ہم پیچھے بیان کر سکتے تھے اور کچھ گزر بھی چکا ہے، لیکن اس کو بھی زیادہ تشریح نہیں دیں گے کیونکہ آج ہم نے روایات ہم نے زیادہ پڑھنی ہے۔ سعادت سے مراد یہ ہے کہ ہر ناقص وجود وہ کامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی شعوری و لاشعوری ہر دو ڈیمانڈ ہے، اس کائنات کے ہر امر کی یہی ڈیمانڈ ہے۔ کائنات کے اندر جو وجود بھی ہے وہ کیا نقص سے کمال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ کوئی کائنات میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو نقص سے کمال کی طرف نہ جائے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر کوئی شجاع ہونا چاہتا ہے یا نہیں؟ ہر کوئی کمزوری اور عجز سے بچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ ہر کوئی مرض اور بیماری سے بچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ صحت کمال ہے، مرض کیا ہے؟ وہ نقص ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا ضعیف ہونا وہ نقص ہے، قوی ہونا کمال ہے، فقیر ہونا نقص ہے، سائل، بہکاری، فقر، اور غنی ہونا، بے نیاز ہونا یہ کیا ہے؟ کمال ہے۔ لہذا ہر انسان کمال کی طرف چار ناچار بڑھتا ہے، حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے نفسیاتی غربی افراد موجود ہیں، مریض افراد موجود ہیں جو تکلیفوں کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں خلق کیوں کیا، کہتے ہیں ہم کوئی کمال کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے۔ در حقیقت ان کا جو تنقید اور اعتراض ہے وہ ہے ہی اس وجہ سے کہ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ تکلیفیں ہیں، درد ہیں، تکلیفوں سے فرار کی وجہ سے، دردوں سے فرار کی وجہ سے، مشقت سے فرار کی وجہ سے، یہ فرار کمال کی علامت ہے، کمال کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے اسے کہ پھر تم کھاؤ پیو نا، کیونکہ کھانا پینا کمال ہے،
تمہارے معدے کا بھر جانا اور معدے کی بھوک ختم کرنا اور پیٹ اور شکم کو سکون پہنچانا یہ کمال ہے. تو کیوں کھاتے پیتے ہو اگر تم کمال حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ تم اپنی زندگی کے تمام شہوانی کمال حاصل کرتے ہو اور ہر زندگی کے کمال سے تم فرار کرتے ہو. یہ تمہارا کون سا اعتراض ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ؟ لہٰذا تم یہ تسلیم کرو میں اندر سے ایک شہوانی انسان ہوں، مجھے شہوانیت کو چھوڑ کے انسانیت کا سفر طے کرنا ہے. لہٰذا یہاں پہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قانون وہ ہونا چاہیے جو انسان کی سعادت سے ہمکنار کرے، اس کو ہلاکت سے بچائے. نمبر 2، جو نقص سے نکال کے کمال کی طرف لے کے جائے. ہر وہ قانون جو انسان کو کمال سے نہ نکالے اور نقص کی طرف لے کے جائے قانون نہیں ہے. دین اسلام کہتا ہے کہ اس قانون کے مطابق عمل نہ کرو. غرب آ کے انسان کو کہتا ہے کہ شراب بیچو، خنزیر بیچو اور سودا کرو انسانیت کا اور پیسہ کماؤ. دین اسلام کہتا ہے کہ یہ قانون نہیں ہے، نقص در نقص میں تمہیں لے کے جائے گا، فساد در فساد میں تمہیں داخل کر دے گا. بس ادھر آپ نے یہ مقدمہ بھی حل کیا اور ہم اس کو نحال کے عنوان سے پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں. واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے نبات کو خلق کیا، یعنی یہ کمال کا سفر ہے. لہذا قانون وہ ہو جو انسان کی سعادت سے ہمکنار اسے کرے. نمبر 2، قانون وہ ہوتا ہے جو نقص کو ختم کرے. حتیٰ کہ آپ نے اگر ایک جگہ پہ ادارے کو ہی دیکھ لیں، میں گھر اور ادارے کی اس لیے مثال دیتا ہوں، ہمارے دائرے میں یہ 2 چیزیں آتی ہیں، وائلہ اور کوئی مقصد نہیں ہے اس مثال دینے کا. آپ عام معاشرے میں چلے جائیں، دفاتر کی لے لیں، کمپنیوں کی مثال لے لیں. گھر ہمارے ماتحت ہوتا ہے اور ادارے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تعلیمی ادارہ ہے یا کوئی اور قسم کا ادارہ ہے. آپ وہاں پہ اگر دیکھیں ایک قانون ایسا بنایا گیا ہے جو میرے اندر مزید نقص کو ایجاد کر رہا ہے، یہ قابل اعتراض ہے. گھر کے اندر ایسا قانون ہو، باپ کی طرف سے بیجا سختی، ماں کی طرف سے بیجا مسائل کا کھڑا کر دینا، آپ سمجھ لیں کہ یہ والی گفتگو غلط ہے، میں نے عمل نہیں کرنا. اگر ایک ادارے میں قانون بنایا جائے جو اس کے نقص کے اندر اضافہ کرتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے دوست نہیں ہے. دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ کے لیے بستر بچھا کے کھانے آپ کے سامنے رکھ دے، وہ دوست نہیں ہوتا. اگر اس کو محبت اور دوستی کہتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے محبت کی ہے. اللہ نے تو تکلیفوں کے دامن میں بھیج کے انسان کے اندر کمالات انسانی کو نکھارا ہے. پھر تو کربلا جو ہے وہ یا شہادت وہ اللہ کی طرف سے تحفہ نہیں ہونا چاہیے. شہادت کیسے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے؟ پھر نماز شب اور روزے کی کیا قیمت رہ جاتی؟ مجھے بتائیں، جب مہمان نوازی ہوتی ہے اور بہترین دسترخوان لگایا جاتا ہے اور دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے مہمان کے لیے ہوں، تو یہ میزبان کے کمال پہ علامت ہے یا نہیں؟ یا نہیں ہے علامت ہے. اللہ کا جب دسترخوان بچھتا ہے تو کھانے ممنوع ہو جاتے ہیں، کھانے بچ جاتے ہیں. اور ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ کھانے جو کھا سکتے تھے وہ بھی ممنوع ہو جاتے ہیں، جو لذت لے سکتے تھے، اوج کی لذت انسانی زندگی میں وہ ممنوع ہو جاتی ہے. جہاد کی طرف آئیں وہ بھی اسی طریقے سے، حج کی طرف آئیں وہ بھی اسی طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ نقص سے کمال کی طرف یہ قوانین لے کے آ رہے ہیں، یہ نقص سے کمال کی طرف لے کے آ رہے ہیں. لہٰذا نقص ختم کرتے ہیں قانون آ کے لبیک کہیں، نہ کہ اس کے اوپر اکڑ جائے، نہ کہ بغاوت کرے، نہ کہ طغیان گر بن جائے، نہ کہ طاغی بن جائے. اپنا نقصان کرے گا، کسی اور کا نقصان تو نہیں کرے گا. اس سے اپنے آپ کو ایک حلقے بہترین حلقے سے توڑ دے گا، کسی اور کا تو اس پہ نقصان نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ آپ نے یہ مقدمہ ملاحظہ کیا کہ قانون وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے نقص سے نکال کے کمال کی طرف لے کے آئے، زندانوں سے نکال کے آزادی کی طرف انسان کو کھینچ لائے، انسان کے آرام اور سکون کو برباد کر کے مشقتوں میں ڈھال کے انسانیت کا سفر طے کرائے. یہ قانون ہے، یعنی اس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اسے دیا جائے. اس لیے قرآن کریم نے 2 قسم کے شجر کی بات کی ہے، قرآنی آیات ہیں. ایک سورہ توبہ کی شجرہ توبہ کی بات کی ہے، سورہ توبہ نہیں، شجرہ توبہ. اصلها ثابت، جڑ اس کی ثابت ہے. وفرعها فی السماء، یہ ایسا پلنے بڑھنے والا اور نشوونما پانے والا درخت ہے کہ جس کی شاخیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں؟ آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہیں. یعنی سفر کیسے کراتا ہے؟
دین الہی و قانون الہی، قانون الہی کہ تمہارے قدم ادھر ہیں لیکن آسمانوں تک تمہاری رسائی اللہ تعالیٰ کروائے۔